خالی گھر ایک مقبول ترین ناول ہے۔ اس ناول کا مرکزی خیال ایک جن کے گرد گھومتا ہے۔ آپ نے بھوت، پریت، بگولا، چڑیل ڈائن اور پچھل پیری کے بارے میں بے شمار قصے سنے ہوں گے، لیکن ان کے وجود کے سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، جبکہ جنات کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فرشتوں اور انسانوں ہی کی طرح یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، شرارتی اور شریف بھی۔ ایسے ہی ایک جن کا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایسے جن کا قصہ جو ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ اس ناول کا مرکزی خیال حقیقت پر مبنی ہے اور کچھ کہانی کا تانا بانا ہے۔ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جس پر سچ کا گمان ہوتا ہے۔ فیاض کو اپنی ماں سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جائے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اسے اس بات کا شبہ زیادہ تھا کہ اس کی ماں نے کمرے میں ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اس گفتگو کو سن کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ہسپتال کا ایک بڑا ڈاکٹر تنویر اس کا دوست تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہ ڈیوٹی پر تھا۔ اس وجہ سے مریضہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کو خاص نگہداشت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، لیکن اب اماں کو کسی نگہداشت کی ضرورت رہی تھی نہ علاج کی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کا انتقال گاڑی میں ہی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر تنویر نے محض دل کی تسلی کے لیے ان کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے بعد میں اماں کے انتقال کی وجہ دل کا شدید دورہ بتایا۔ اس رات سے پھر کبھی پردہ نہ اٹھ سکا کہ اماں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی اور اپنے بہو کے بے سایہ ہونے کے صدمے سے انہیں دل کے دورے میں مبتلا کر دیا۔ جو انہیں اپنے کمرے میں ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ گھبرا کے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دورہ کیونکہ شدید تھا، سنبھل نہ سکیں اور چیخ مار کر گر گئیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اماں اب اس گھر میں نہ رہی تھی۔ کوئی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس آنگن میں پہلے ہی سونا پن تھا، اب گھر ہی سونا ہو گیا۔ واجدہ کو اپنے شجرے بے سایہ ہونے کا پہلے ہی کیا کم صدمہ تھا کہ اب اس کے سر سے سایہ رحمت بھی اٹھ گیا۔ یہ گھر اب اسے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ اماں تھی تو ان سے باتیں کر کے اپنا جی بہلا لیا کرتی تھی۔ اب گھر میں کوئی نہ تھا جس سے باتیں کرتی۔ فیاض مصروف آدمی تھے۔ ان کا ایک فلم ڈسٹریبیوٹر آفس تھا۔ وہ صبح کا نکلا، شام کو گھر پلٹتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دفتر سے ہی اسٹوڈیو چلا جاتا، وہاں سے پھر رات گئے واپسی ہوتی۔ اس اثنا میں واجدہ اتنے بڑے گھر میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح اس کمرے سے اس کمرے میں اور اس کمرے سے صحن میں منڈلاتی رہتی۔ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اپنے شوہر کے کام کی نوعیت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ اس سے کبھی نہ الجھتی۔ وہ جب بھی گھر آتا اسے مسکرا کر استقبال کرتی۔ ویسے بھی وہ مرد تھا جس نے اس سوکھی ٹہنی کو گلے کا ہار بنایا ہوا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، پھر وہ اپنی تنہائیوں کا رونا رو کر اسے جلدی گھر آنے پر کیوں مجبور کرتی؟ فیاض کو تو ویسے ہی اس کا بہت خیال تھا۔ اس نے ایک ملازمہ اس کے لیے رکھ دی تھی۔ واجدہ گھر میں کل وقتی ملازمہ رکھنے کے قائل نہ تھی۔ اسے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بہت زیادہ پسند تھا، لہذا جب تک اماں زندہ رہیں اس نے فیاض کے کہنے کے باوجود گھر میں کبھی ملازمہ نہ رکھی۔ فیاض نے اب ملازمہ رکھی تو واجدہ نے سختی سے انکار نہ کیا۔ اس نے سوچا چلو گھر میں ایک سے دو جی ہوں گے، کچھ نہیں تو بات ہی کر لے گی۔ حسنہ اپنے اچھے مزاج کی عورت تھی، سمجھدار تھی، جلدی دونوں کا ایک دوسرے میں دل لگ گیا۔ حسنہ حسینہ کی بڑی بہن تھی۔ حسینہ ایک ایکسٹرا گرل تھی۔ وہ ڈانس ڈائریکٹر عزیز کے گروپ میں تھی۔ گروپ کے ڈانس کے موقع پر حسینہ کو 2-4 شاٹ دینے کے لیے بلا لیا جاتا تھا۔ حسینہ صورت و شکل کی اچھی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ناچ گانوں سے ہٹ کر کوئی چھوٹا موٹا رول مل جائے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر فلم سازوں کے دفتروں کے چکر کاٹتی رہتی تھی۔ ایک دن فیاض حسین سے بھی ٹکرا گئی۔ فیاض نے کوشش کیا کہ اسے 1-2 فلموں میں چھوٹے موٹے رول دلوا دیے۔ وہ اس سلسلے میں ان کی بہت ہی ممنون تھی اور اکثر ان کے دفتر آتی رہتی تھی۔ ایک دن فیاض نے اس سے کسی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر اس کی نظر میں کوئی شریف اور ضرورت مند عورت ہو تو بتائے۔ تب حسینہ نے اپنی بہن حسنہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی بہن حسینہ کے پاس آ گئی تھی۔ حسنہ کا شوہر اسے برے راستے پر ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے لیے راضی نہ تھی۔ تب اس نے دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ فیاض نے سوچا چلو مظلوم عورت ہے، گھر میں پڑی رہے گی، واجدہ کا بھی جی بہل جائے گا اور وہ گھر کا کام کاج بھی سنبھال لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے حسنہ کو اپنے دفتر بلا لیا۔ عورت اسے سلیقے کی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ہی گھر میں ملازمت بھی دے دی۔ حسنہ نے بہت جلد واجدہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔
حسنہ 16 سال کی تھی تب اس کی شادی ہوئی. اب اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے. اس میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 1 سال کا ہو کر مر گیا. اس کے بعد پھر کوئی بچہ نہ ہوا. حسنہ سید پور بیاہی تھی. وہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی تھی. اسے لفظوں کی پہچان تھی جبکہ اس کا شوہر چٹا ان پڑھ تھا. ان کے پاس اپنی زمین کوئی نہ تھی. وہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کر کے روزی حاصل کرتا تھا. حسنہ کے شوہر کو مستقل کام کرنے کی عادت نہ تھی. 2 دن کام کرتا تو 2 دن آرام. کھیل تماشے کا بڑا ہی شوقین تھا. سید پور میں کبھی کوئی چلتا پھرتا سینما آ جاتا تو وہ کام کو بھول کر منڈوا کے چکر میں لگا رہتا. حسنہ نے یہ 4 سال اس کے ساتھ بڑی عذاب میں گزارے. اس نے خود محنت مزدوری کی اور بھوکی پیاسی رہی. حتیٰ کہ کئی دن فاقے بھی کاٹے. مگر اس نے زبان سے اف بھی نہ کی. مگر جب اس کے شوہر بالکل ہی پٹری سے اتر گیا اور اس نے حسنہ کو پیسے کمانے کی مشین بنانا چاہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. وزیرے یہ نہیں ہو سکتا. اس نے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کہا. میں فاقے کر سکتی ہوں لیکن اپنی چادر کو فروخت نہیں کر سکتی. تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دے کہ میں تیرے بنائے ہوئے گندے راستے پر چلوں گی. میرے راستے پر نہ چلی تو یاد رکھ میں سارے راستے بند کر دوں گا. البتہ ایک راستہ کھلا رہے گا. وہ ہے تیرے گھر کا راستہ, تیری واپسی کا راستہ. اس نے غصے سے کہا. ہاں میں واپس چلی جاؤں گی. حسنہ کو بھی غصہ آ گیا. تو پھر میں تجھے کبھی نہیں بلاؤں گا. اس نے دھمکی دی. میں کبھی نہ آؤں گی. حسنہ نے دھمکی قبول کر لی. پھر حسنہ نے انتظار نہ کیا. اسی دن گاڑی میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی. اسٹیشن سے ٹانگے میں بیٹھ کر دھرمپور پہنچی. دھرمپور میں اس کی ماں رہتی تھی. ایک چھوٹی بہن تھی حسینہ. ایک بھائی بھی تھا لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر سے منہ موڑ لیا تھا. اب وہ کہاں تھا کوئی نہ جانتا تھا. اس کی ماں دوسروں کے گھر میں کام کر کے کچھ پیسے کماتی تھی. حسینہ فلم لائن میں ہاتھ پیر مار رہی تھی. وہ ماں پر بوجھ نہ تھی. اپنا خرچہ خود نکال لیتی تھی. حسنہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ ہو گیا ہے. وہ ماں کو دیکھ کر اس کے گلے لگی اور خوب روئی. اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی. ماں نے اسے بمشکل الگ کر کے پانی پلایا اور اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتی رہی. پھر بولی. وزیرے نے تجھے نکال دیا ہے؟ ہاں ماں. تو نے مجھے کیوں بیاہ دیا اس کے ساتھ؟ اسے تو معلوم ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے. وہ تو عورت کو مزیدار پان سمجھتا ہے. چبایا اور تھوک دیا. ماں میں مر جاؤں گی مگر اب وزیرے کے گھر نہیں جاؤں گی. ان 4 سالوں میں اس نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں. ماں وہ بالکل نکھٹو ہے. کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. وہ تو اپنی عورت سے کام کروانا چاہتا ہے. ماں وہ بہت برا شوہر ہے. جس پہ تھوکا تو جا سکتا ہے اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا. حسنہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے. تو تھوک آتی اس پر؟ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ہاں میں اس پر تھوک آئی ہوں. حسنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. اگر وہ تجھے لینے آیا تو نہ جائے گی؟ اس نے پوچھا. اول تو مجھے لینے نہیں آئے گا. میں اس کے مطلب کی عورت نہیں ہوں. اگر وہ بھولا بھٹکا آ بھی گیا تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی. حسنہ نے بڑی پروسوک انداز میں کہا. چاہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہی کیوں نہ ہو جائے. ماں نے پھر پوچھا. اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی عورت کی غیرت اور عزت جاگ گئی تو پھر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی. حسنہ نے فیصلہ سنایا. جو عورت بھی اللہ میں نے کیا چیز بنائی ہے. اس کی ماں نے ہنس کر کہا. اللہ نے تو بہت اچھی چیز بنائی ہے ماں. حسنہ نے سنجیدگی سے کہا. ان مردوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اتنا گرا دیا ہے وہ بلندی پہ کھڑے ہونا بھی چاہے تو نہ ہو سکے. اس طرح کی باتیں جب وہ واجدہ سے کرتی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتی. حسنہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی. بس الفاظ آشنا تھی. لیکن وہ باتیں بہت ہی سمجھداری کی کرتی تھی. واجدہ اس سے اس کی باتیں سنتی تو کٹ جاتی. ایک اچھی خاصی سلیقے مند عورت کو کیسا جاہل اور دیہاتی مرد نصیب ہوا تھا. اگر کوئی اچھا سمجھدار شوہر ہوتا تو ایسی پیاری بیوی کے پاؤں دھو کر پیتا. حسنہ حسینہ سے کہیں خوبصورت تھی. مگر وہ فلم لائن میں جانا چاہتی تو شاید اسے کام بھی مل جاتا. لیکن اسے اداکاری سے دلچسپی نہ تھی. وہ اپنی چھوٹی بہن حسینہ سے بالکل مختلف تھی. واجدہ اکثر اس کے بارے میں سوچتی کہ اگر حسنہ تعلیم یافتہ ہوتی اور کسی کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو آج وہ کسی گھر میں ملازمہ کے بجائے خوش قسمتی سے ساتھ کسی اچھی جگہ پر راج کر رہی ہوتی. شاید اسی لیے کہتے ہیں اللہ لڑکیوں کو صورت نہ دے مگر مقدر اچھے دے. اچھے مقدر بری صورتوں کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں لیکن اچھی صورتوں سے مقدر اچھے نہیں ہوتے. حسنہ واجدہ کے گھر میں آ کر بہت خوش تھی. واجدہ اسے ملازمہ نہیں سمجھتی تھی. وہ عزت سے نگاہ سے اسے دیکھتی تھی. اس کی قدر کرتی. دھیرے دھیرے حسنہ کو اس گھر کے تمام حال معلوم ہو گیا. واجدہ نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا. اسے اپنے سارے دکھ بیان کر دیے. جب حسنہ واجدہ کا دکھ سنتی تو سوچتی ہے دکھ صرف غریبوں کے پلو سے ہی نہیں بندھے
بلکہ یہ ہر اس جگہ مل جاتے ہیں جہاں یہ شائبہ تک نہیں ہوتا کہ یہاں بھی دکھ ہوگا۔ اللہ بڑا ہی انصاف پرور ہے، جب وہ کچھ دیتا ہے تو کچھ چھین بھی لیتا ہے۔ اچھی صورت دی تو اس نے خوشحالی چھین لی، خوشحالی دی تو اولاد سے محروم کر دیا، بے پناہ دولت سے وہ نوازا، مگر ایسی بیماری دے دی کہ ڈبل روٹی کے ایک پیس کے سوا کچھ نہ کھا سکے۔ دولت مند ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہر غم سے آزاد ہے۔ واجد کا دکھ اسے واجدہ کا دکھ اسے آٹھ آنسو رلاتا۔ حسنہ ایک درد مند دل رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی مالکہ کا دکھ کس طرح بٹائے۔ وہ جن پیروں فقیروں کو جانتی تھی وہاں سے تعویذ گنڈے لے آتی تھی، لیکن تعویذ گنڈوں سے کبھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں جب عورت کسی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو۔ جب سے حسنہ اس گھر میں آئی تھی اور واجدہ کے دکھ سے آشنا ہوئی تھی، وہ تواتر سے ایک خواب برابر دیکھتی تھی۔ وہ خواب میں دیکھتی کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے، چاروں طرف سبزہ ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، پھولوں کے درمیان ایک 16-17 سال کی نہایت حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ واجدہ اس لڑکی کے قریب جاتی ہے تو وہ لڑکی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تبھی حسنہ کہیں سے نمودار ہوتی ہے اور واجدہ اس لڑکی کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ واجدہ سے کہتی ہے، بی بی جی اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر واجدہ بہت خوش ہوتی اور اس حسین و جمیل لڑکی کو میری بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیتی۔ یہ خواب حسنہ نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ خواب اسے اس طرح نظر آتا اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہ ہوتا تھا۔ ایک دن صبح حسنہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ بھاری بھاری سی تھی، متلی کسی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گئی تو وہاں اسے قے ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب ذرا اس کی طبیعت سنبھلی اور اپکائیوں سے اس کی نجات ہوئی تو واجدہ نے حسنہ کو لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، جہاں ڈاکٹر نے اسے اس کی امید سے ہونے کی نوید دی۔ حسنہ گھر آ کر واجدہ سے لپٹ گئی، واجدہ سے بولی، میں بہت خوش ہوں۔ ہاں بی بی جی میں بھی خوش ہوں۔ حسنہ گھر آ کر واجدہ سے لپٹ گئی۔ واجدہ نے پوچھا، بہت خوش ہو؟ ہاں بی بی جی میں بہت خوش ہوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے۔ حسنہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ واجدہ سمجھ نہ پائی۔ بی بی جی میں بہت کم خواب دیکھتی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں تو وہ ہمیشہ سچے ہی نکلتے ہیں۔ حسنہ بولی، ایسا کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ واجدہ نے وضاحت چاہی۔ میں آپ کو بتاؤں؟ اچھا میں نہیں بتاتی، آپ بتائیے کیا ہوگا، لڑکا یا لڑکی؟ حسنہ نے پوچھا۔ لڑکا ہوگا، واجدہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا۔ نہیں بی بی جی میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں، لڑکی ہوگی، میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا۔ ارے حسنہ تو اللہ والی بنتی جا رہی ہے، بڑی پیشن گوئی کرنے لگی ہے، واجدہ نے ہنس کر کہا۔ بی بی جی آپ کو یاد نہیں، میں نے جب بھی وہ خواب دیکھا آپ کو بتایا ہے، کیا آپ کو میرا خواب یاد نہیں؟ حسنہ نے کہا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، واجدہ مسکرا کر بولی، بس پھر سمجھ لیجیے آپ کی بیٹی آ رہی ہے۔ حسنہ نے انکشاف کیا۔ حسنہ تو جو بات کہہ رہی ہے اس کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ واجدہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں میں جو بات کہہ رہی ہوں اس کا مطلب خوب سمجھتی ہوں، حسنہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کیا واقعی یہ میری بیٹی ہوگی؟ واجدہ خوشی سے جھوم کر بولی۔ ہاں بیوی مجھ سے آپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، میں سوچتی رہتی تھی کہ آپ کے کس طرح کام آؤں، میں سوچتی رہتی تھی اور خواب دیکھتی رہتی۔ آج میری سوچ، میرا خواب حقیقت کا روپ دھار گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والا بچہ جو یقیناً لڑکی ہے آپ کا ہوگا، میں اسے پہلے ہی دن سے آپ کی گود میں ڈال دوں گی، پھر آپ کو کوئی نہ کہہ سکے گا کہ آپ بانجھ ہیں، میں آپ کو ماں بنا دوں گی۔ حسنہ نے واجدہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واجدہ کو بچے کی بڑی خواہش تھی، اور جب سے اسے اپنے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ زندگی بھر بچے کی ماں نہ بن سکے گی، تب سے بچے کی خواہش اور شدید ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے، کسی چیز سے محرومی اس چیز کے لیے شدت اختیار کر لیتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ واجدہ کی محرومی دیکھ کر فیاض اس سے کسی بچے کو گود لینے کا مشورہ دیتا، لیکن واجدہ یتیم خانے سے بچہ لا کر پالنا نہ چاہتی تھی۔ وہ ایسا بچہ گود لینا چاہتی تھی جو پہلے ہی دن سے اس کی گود میں آ جائے اور پھر اس کے والدین اس بچے سے کوئی غرض نہ رکھیں۔ وہ اس بچے کو اپنا بچہ مشہور کر کے پالنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فیاض کے کہنے کے باوجود اس نے کسی بڑے بچے کو گود لینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب یہ موقع خود بخود اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اس سنہرے موقع سے ہر قیمت پر فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ حسنہ کے سامنے ایک پہاڑ سے زندگی پڑی تھی، اسے بچے کی ایسی خواہش نہ تھی، اور ان حالات میں کہ غربت اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، نکٹو شوہر سے واسطہ تھا، وہ اولاد کا روگ پال کر کیا کرتی۔ پھر جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے اسے پتہ چلا کہ خلوص اور محبت کیا چیز ہے۔ اسے واجدہ بہت پسند تھی، اس سے اپنی مالکن کا دکھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ امید سے ہے، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کو واجدہ کی گود میں ڈال دے گی۔
वाहिदा ने इस खुशखबरी को फौरन फयाज को बताया। फयाज ने इसकी बात गौर से सुनी और फिर बोला, वाहिदा, बच्चा गोद लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में ये ना हो बच्चा बड़ा हो जाए तो वो हमारी दर पर आकर खड़ी हो जाए कि मेरा बच्चा वापस करो। जरा इसको पक्का कर लेना, वो बच्चा हमारे हवाले करके भूल जाए। एक तो कभी अपना बच्चा होने का दावा ना करे, दूसरे इस राज को हमेशा राज रखे, इसलिए कि हम इसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। बड़े होकर कभी उसे ये मालूम ना हो कि वो हमारी औलाद नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शख्सियत मुतासिर होगी। आप ठीक कहते हैं, मैं इससे सारी बात पक्की कर लूँगी, वाहिदा ने कहा। दूसरे दिन वाहिदा ने हुस्ना के सामने सारे खदशात जाहिर कर दिए। वो बोली, देख हुस्ना, आज तो तू जोश में है। मेरी मोहब्बत में या मुझे दुखी देखकर तूने मुझे अपना बच्चा देने की हामी भर ली है, लेकिन एक बात मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ, अगर तूने एक मर्तबा बच्चा मेरी खाली गोद में डाल दिया तो वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर तू उसे देखने को तड़पे और तेरी ममता तुझे मजबूर कर दे और इस जोश में तू हमसे उसकी वापसी का मुतालबा कर दे। एक बात तू अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले, बच्चे से तेरा दावा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा तू इसकी राज को हमेशा अपने साथ रखेगी और राज ही बना कर रखेगी, किसी पर जाहिर नहीं करेगी, हत्ता के बच्चे पर भी नहीं। बच्चा देखने की तुझे इजाज़त होगी, सिर्फ देखने की, जुबान पर तेरे एक लफ्ज़ ना आए। बीबी जी, आप ये क्यों भूलते हैं कि बच्चा आपने मुझसे मांगा नहीं है, मैंने आपको खुद देने की पेशकश की है, फिर मैं इसे आपसे वापस क्यों मांगूंगी? आपने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। मैं इस घर में एक मामूली मुलाजमा की तरह आई थी, लेकिन आपने मुझे मुलाजमा समझकर नहीं रखा, आपने मुझे इज्जत दी, छोटी बहन की तरह। मैं आपसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि अगर मुझसे मेरी जान भी मांगे तो इसकी नज़र करके मैं आपको पेश कर दूँ। बच्चा तो कोई चीज़ ही नहीं, मैं बच्चा आपको इस तरह हवाले करूँगी कि उस पर मेरा कोई हक खुद ब खुद ख़त्म हो जाए और आप देखती रह जाएं। हुस्ना की पेशन गोई कि उसके वतन से लड़की जन्म लगी हरूफ बहरूफ से साबित हुई। इस तरह वो हूबहू ख्वाब पूरा हो गया जो वो तवातर से देखती थी। लड़की को वाहिदा के हवाले करते हुए उसने कहा, बीबी जी, इस लड़की को अपने गले से लगा लें, ये आप ही की बेटी है। तब वाहिदा ने हुस्ना से बच्ची को लेकर बेअख्तर आंखों से लगाया। मेरी बच्ची कहकर वाहिदा ने उसे कलेजे से भींच लिया। फिर हुस्ना ने अपनी फूल सी बच्ची इस तरह वाहिदा के हवाले की कि उसका हक खुद ब खुद ख़त्म हो गया। यहाँ भी इसका कहा सच साबित हो गया। हुस्ना ने वाहिदा को मशवरा दिया कि हम लाहौर छोड़कर कहीं और चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक इरादा कर लें, छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा। वाहिदा ने पूछा, कैसा ड्रामा? हुस्ना ने कहा, आप अपने ख़ानदान में उम्मीद से होने का ऐलान कर दें, ये बात सब में मशहूर कर दें कि आपको अल्लाह ने बच्चे से नवाज दिया है और वो बात गलत साबित हो गई है कि आप बांझ हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं, अल्लाह में नहीं होते। औलाद से नवाजना अल्लाह का काम है, डॉक्टर का नहीं। ये सुनकर तो वाहिदा बहुत खुश हुई। वो यही चाहती थी बच्चा हर सूरत में उसका कहलाए, कोई ये ना कहे कि गोद लिया हुआ है। हुस्ना की तजवीज़ पर सोच विचार के बाद एक मुकम्मल मनसूबा तैयार किया गया। इस मनसूबे का हर तरह से जायजा लिया गया, कहीं कोई झोल ना रह जाए। अगर कोई झोल हो तो उसे दूर कर लिया जाए। ये बात पूरे ख़ानदान, रिश्तेदारों और पास पड़ोस मोहल्ले में मशहूर कर दी गई कि वाहिदा को अल्लाह ने औलाद से नवाजने की खुशखबरी दी है। यह खबर वाहिदा ने अपनी बहन साबरा को भी कराची भिजवा दी। साबरा का फ़ौरन ख़त आया। उसने उम्मीदों भरी ढेर सारी मुबारकबाद दी और दुआ की थी कि वाहिदा तख्लीक के इस मरहले से बखैर खूबी गुजर जाए। फिर ऐलान हुआ। यह ऐलान तकरीबन 3 माह बाद हुआ कि वाहिदा की खुसूसी हालत के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि उसे सेहत अफजा मुकाम पर ले जाया जाए, वरना डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक बच्चे की पैदाइश में पेचीदगी पड़ने का इम्कान था। इस तरह वाहिदा को मरी रवाना कर दिया गया। वहाँ एक डाक बंगले में उसकी रिहाइश का इंतजाम भी किया गया। काम काज के लिए हुस्ना मौजूद थी। 6 माह बाद वाहिदा मरी ही रही। 6 माह बाद हुस्ना ने वहाँ एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। हुस्ना ने ये बात के वो उम्मीद से है अपने घर वालों से भी छुपाई। उसकी माँ और बहन को भी मालूम ना हो सका। बस इतना मालूम था कि वो अपनी मालका के साथ मरी गई हुई है। इस तरह ये बात 3 अफराद के अलावा किसी को मालूम न थी कि ये बच्ची वाहिदा की नहीं, हुस्ना की है। और जब सबको मालूम हुआ कि वाहिदा ने मरी में एक खूबसूरती बच्ची को जन्म दिया है तो हुस्ना का हक खुद ब खुद उस बच्ची पर से ख़त्म हो गया। अब अगर वो आइंदा ये दावा करती भी तो कौन इसकी बात पर यकीन करता। मरी से वापस आने के बाद वाहिदा ने साबरा को बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा होने की इतला दी। साबरा को सुनकर खुशी हुई। उसने मुबारकबाद का ख़त लिखा और बच्ची की ज़िंदगी के लिए ढेरों दुआएं दी। इस तरह ये राज साबरा पर भी आश्कार न हो सका कि वाहिदा ने दरअसल बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने बच्ची की पैदाइश का महज स्वांग भरा था। हुस्ना वाहिदा के साथ बच्ची की पैदाइश के बाद तकरीबन 4 साल रही। फिर उसका शौहर वजीर अली से रहने आ पहुंचा। अब वो सुधर गया था।
उसने गुनाहों से तौबा कर ली थी, कामकाज भी करने लगा था। इस अरसे में कोई चक्कर चला के दुबई का फेरा भी मार आया था। अब सैयदपुर में उसने ज़मीन खरीद ली और आटे पीसने की चक्की लगा ली थी। इन 4 सालों में उसने एक शादी भी कर ली थी, लेकिन उसकी नई बीवी ने उसके साथ वफा न की और अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई। तब उसे हुस्ना की याद शिद्दत से आई और सीधा भागकर लाहौर पहुंचा। हुस्ना की माँ के पांव पकड़ लिए, अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। तब हुस्ना की माँ ने उसे बताया कि वो यहाँ नहीं रहती, वो समनाबाद में रहती है। उसने उसका घर नहीं देखा, हुसैना ने देखा है। शाम को वो आएगी तो उसके साथ चले जाना। ये सुनकर वजीर को एक झटका लगा। वो समनाबाद में किसके साथ रहती है? कहीं उससे शादी तो नहीं कर ली? लेकिन वो शादी कैसे कर सकती है? इसने तो अभी तक हुस्ना को तलाक दी ही नहीं। जिस शुबे ने उसके सर में अपना फन फैलाया, इसका इजहार उसने अपनी सास के सामने कर दिया। क्या उसने शादी कर ली है? उसने पूछा। वजीर, तूने मेरी फूल सी बेटी को बड़े दुख दिए हैं, अब तो बात आ जा। माँ ने तलखी से कहा। वो शादी कैसे करेगी? उसे तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। तूने मेरी बेटी की बहुत सताया। ये सुनकर वजीर अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इत्मीनान की सांस ली। उसने शादी नहीं की, ये तो अच्छा था। लेकिन वो किसके साथ, किसके घर पर रह रही है? वो एक खूबसूरत औरत थी, उसे कोई भी अपने साथ रख सकता था। वजीर के गंदे दिमाग में फिर कीड़े कुलबुलाने लगे। वो इसी तरह की सोच सकता था। वो इसी तरह की सोच ने हुस्ना को घर से निकलने पर भी मजबूर कर दिया था। हुस्ना की माँ ने उसे जलाने के लिए साफ साफ नहीं बताया कि हुस्ना किस हैसियत से वहाँ रहती है। वो शाम तक बैठा टूटी कुर्सी पर पहलू बदलता रहा। दिन छुपे हसीना घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि घर में वजीर मौजूद है। बहनोई की शक्ल देखकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। इधर कमरे में माँ चारपाई पर लेटी थी। इसे देखकर वो उठकर बैठ गई और बोली, अरे हसीना, वजीर आया है हुस्ना को लेने, जरा तू उसे हुस्ना के घर का पता समझा दे। ये अब आया है 4 साल के बाद माँ, ये कुछ जल्दी नहीं आ गया? हसीना ने जोर देकर कहा, ताकि बाहर बैठा वजीर अली भी सुन ले। उसने सुन लिया, लेकिन खामोश बैठा रहा। ये वक्त उसके बोलने का न था, सुनने का था। तू ठीक कहती है हसीना, ये कुछ जल्दी ही आ गया है, माँ ने दुख भरे लहजे में कहा। बहरहाल अब आ गया है तो इसे हुस्ना तक पहुँचा दे। मैं नहीं जाऊँगी इसे वहाँ लेकर, हसीना ने सख्त लहजे में कहा। ये खुद चला जाए। हसीना, तू मुझे पता बता दे, मैं खुद चला जाऊँगा। वजीर उसकी बात सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और खुशामदाना लहजे में बोला, वजीर, तू अब आया क्यों है? 4 साल के बाद अचानक तुझे हुस्ना की क्या जरूरत पड़ गई? हसीना ने अपनी शोले बरसाती आंखों से घूरा। कभी आकर यही देख लेता कि वो जिंदा भी है या मर गई। हसीना, मैं जानता हूँ मैं कसूरवार हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, वजीर अली ने इल्तिजा अमीर लहजे में कहा। तेरा क्या ख्याल है, वो तुझे माफ़ कर देगी? हाँ हसीना, हुस्ना बहुत अच्छी है, वो मुझे जरूर माफ़ कर देगी। फिर जा वहाँ जाकर देख लें, हसीना ने कहा और उसे समनाबाद का पता लिख कर दे दिया और ज़बानी भी समझा दिया। पता लेकर वो 1 मिनट भी घर में न रुका, बस पकड़ी और समनाबाद जा पहुंचा। पता ढूंढने में उसे काफ़ी दुश्वारी पेश आई। बिलाखिर वो ठिकाने पर पहुंच ही गया। उसने इतलाई घंटी बजाने के बजाय गेट जोर जोर से खटखटाया। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हुस्ना बावर्ची खाने में थी, रोटियां पका रही थी। वाहिदा टेलीविजन देख रही थी। घर का गेट बजने पर उसने हुस्ना को आवाज़ दी। हुस्ना, दरवाजे पर कौन है? बीबी जी, कोई फ़कीर मालूम होता है, घंटी नहीं बजाई, गेट बजा रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ इन मांगने वालों ने तो नाक में दम कर रखा है, इस तरह दरवाज़ा बजाते हैं जैसे कर्ज वसूल करने आए हों। वाहिदा ने जब दरवाजे पर पहुंचकर गेट खोला तो उसे वहाँ फ़कीर के बजाय पिंक कमीज पहने एक आदमी नजर आया। वाहिदा को देखकर वजीर कुछ झिझका, फिर हिम्मत करके बोला, सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाहिदा ने इस शख्स को गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है, किससे मिलना है? मैं हुस्ना के घर से आ रहा हूँ, इसकी माँ ने बताया है, वो यहाँ रहती है, मुझे उसी से मिलना है। हुस्ना से? वाहिदा ने सवालिया अंदाज में कहा। हुस्ना को रहते हुए इस घर में 4 साल का अरसा हो गया, लेकिन इससे आज तक कोई मिलने न आया था। इस अजनबी को देखकर वाहिदा को हैरत हुई। इसने पूछा, तुम कौन हो हुस्ना के? मैं वजीर अली हूँ जी। वजीर? मैं उसका शौहर हूँ। ओह, वाहिदा ने गहरा सांस लिया। अच्छा, तुम ठहरो, मैं हुस्ना को जाकर बताती हूँ। किचन में दाखिल होकर वाहिदा हुस्ना को गौर से देखने लगी। वो बेलन से रोटी बढ़ाने में मसरूफ थी। इसके हाथ तेजी से चल रहे थे। वाहिदा को वो इस वक्त बहुत अच्छी लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि हुस्ना को शौहर की आमद की इत्तला किस तरह दे। उसे नहीं मालूम था इस खबर से उसे खुशी मिलेगी या अफसुर्दगी। दरवाजे पर वाहिदा को खड़े देख के उसने अपनी नजरें घुमाई और बोली, कौन था बीबी जी? फ़कीर होगा। था नहीं है, वाहिदा ने मुस्कुराते हुए कहा।
وہ پیشہ ور فقیر ہے یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سوالی ضرور ہے۔ سوالی؟ حسنہ نے روٹی کو توے سے اتارتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دے دیا آپ نے؟ مجھ سے اس نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ تمہارا سوالی ہے؟ میرا سوالی؟ ہاں تمہارا سوالی۔ کون ہے وہ؟ تمہیں بلا رہا ہے، جا کر دروازے پر دیکھ لو۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ میں اسے جانتی تو نہیں ہوں، لیکن اس نے اپنی پہچان کرا دی ہے۔ بی بی جی بتائیں نا۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گی، خود جا کر دروازے پر دیکھو پھر فیصلہ کرو اسے گھر کے اندر بلانا ہے یا نہیں۔ اگر گھر کے اندر بلانا ہو تو لے آنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنے واضح اشارے کے باوجود حسنہ کچھ نہ سمجھی۔ وہ اس اشارے کو سمجھتی اس وقت جب اس نے ذہن میں کہیں وزیر علی کا خیال رکھا ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کو یکسر بھلا بیٹھی تھی، اسے کیسے نہ بھلاتی؟ اس نے تو اس کی زندگی ہی عذاب کر دی تھی۔ 4 سال اس نے اس کے ساتھ کس طرح گزارے، وہ 4 سال اسے 40 سال محسوس ہوتے تھے۔ ان دکھوں کا وہ کب تک کلیجے سے لگائے رکھتی؟ شروع میں تو وہ خاصی پریشان رہی، پھر رفتہ رفتہ سب کچھ بھول گئی۔ واجدہ کے رویے نے اسے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو اسے واجدہ کے گھر میں رہتے جنت میں بس سے 4 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ دوزخ بھرے دنوں کو یکسر بھلا بیٹھی تھی۔